بڑے اپنے لوگوں میں بانی مجلس کی مہمین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل على ہماری طرف دل معصومین. اللهم صل علی محمد وعجل سامعین محترم، ارشاد حضرت کی رسالت ہو رہا ہے. نبیوں کے سلطان نبی نے ارشاد فرمایا ابنایا آذان. آواز سب کو ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ. ابنایا آذان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایمان، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. بڑی مہربانی، شکریہ. فرمان رسالت ہے ابنایا آذان امامان. میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں. سبحان اللہ. ابنایا میرے دونوں بیٹے. کون فرما رہے ہیں؟ پیغمبر. میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں. قاما یہ کھڑے ہو جاتا بھی امام ہے. قعدا یہ بیٹھ جاتا بھی امام ہے. فرمان پیغمبر کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا کہ پیغمبر اس حدیث میں، اس فرمان میں اپنے دونوں سکوں کا، دونوں نواسوں کا تعارف کروا رہے ہیں. یہ کہہ کے نہیں کہ میرے دونوں نواسے. یہ لفظ نہیں ہے سبتا یا میرے دونوں نواسے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں نواسے، لیکن نواسوں کو نواسے نہیں کہہ رہے، ابنا یا کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. میرے یہ دونوں بیٹے، ٹھیک ہے، تو میرے یہ دونوں بیٹے، یہ دونوں بیٹے آذان، یہ اس میں اشارہ ہے. میرے یہ دونوں بیٹے یعنی ہاذا ایک کے لیے، آذان دو کے لیے. اور جو اس کلام میں لطف والی بات ہے، ریکی والی بات ہے، یہ ہے کہ وہ دونوں جن کا تعارف کروا رہے ہیں نا، لفظ یہ بتا رہے ہیں، آذان کے لفظ یہ بتا رہے ہیں، وہ دونوں بھی اسی محفل میں موجود ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. لیکن محفل میں ہوگا تو پھر اس کے لیے کہا جاتا ہے نا یہ ہے وہ. یہ کلمہ یہ ہمارے ہاں اردو میں اشارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایسا ہی ہے نا. یہ کس کے لیے ہوگا؟ جو سامنے موجود ہو، جو شاہد ہو، جو حضور میں ہو، محفل میں موجود ہو، اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں نا. اگر نہ ہو تو پھر یہ نہیں کہتے، پھر نام لیتے ہیں. یعنی کسی کے بارے میں اگر بات کرنا ہو، اگر وہ خود موجود ہو، وہ بھی محفل میں، دنیا کو بتانا ہو، تو پھر یہ کہہ کے اس کا تعارف کروایا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ شخص، پھر اس کے بارے میں آگے کی جاتی ہے. لیکن اگر وہ موجود نہ ہو تو پھر یہ نہیں کہا جاتا. وہ محفل میں ہو ہی نہ، میں کہوں یہ ہے وہ. آپ دیکھیے نہیں کون ہے؟ مولانا صاحب تو خالی جگہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، آگے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس میں اشارہ وہیں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی مشار لہ موجود ہو. اگر مشار لہ نہ ہو تو پھر ہاذا کہنا ہی فضول ہے. تو ایک ہو تو ہاذا. اچھا میرا خیال نہیں، میں آپ کو ذرا تھوڑا سا لے کے چلتا ہوں سائڈ پہ. ہاذا کے معنی کیا ہے؟ یہ
من کنت مولاہ فہذا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ. اچھا وہ جس کے لیے پیغمبر فرما رہے ہیں اس کا یہ، وہ یہ وہاں موجود تھا نا. اچھا جب موجود تھا تو پھر نام نہ لیتے. پیغمبر نے وہاں ہاذا بھی استعمال کیا اور نام بھی دیا. اچھا ہاذا اور نام کا ایک اور جملہ میں اب تک پوچھاتا چلا جاؤں. ہاذا بھی مشخص کرنے کے لیے ہے، فوکس کرنے کے لیے، معین کرنے کے لیے، محفل میں سے کسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. ہاذا یہ، اس لیے اس کو اس میں معرفہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. اس میں اشارہ، اس میں معرفہ ہوتا ہے، یعنی یہ مشخص کر دیتا ہے، فوکس کر دیتا ہے. دیکھا نا آپ نے جہاں پہ اگر کوئی ویڈیو ہو تو اس میں کچھ تصویر ہو اور وہ خاص بندے کی شکل آپ تک پہنچانا چاہے تو اس کے نزدیک وہ اس کے ارد گرد دائرہ لگا دیتا ہے کہ یہ ہے وہ، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. تو یہ ہاذا بھی گول دائرہ ہوتا ہے. سمجھیے میری بات. یعنی ایک تو مشخص کرنے کے لیے، معین کرنے کے لیے، پہچان کروانے کے لیے کہ بس یہی ہے، یہ کلمہ ہاذا استعمال کیا جاتا ہے. اور دوسرا نام لیا جاتا ہے. جب کسی کا نام لے لیا جائے تو وہ بھی مشخص ہو جاتا ہے کہ یہ جو بات میں کر رہا ہوں فلان کے لیے کر رہا ہوں. لیکن بات وہی ہے کہ نام اسی کا لیا جاتا ہے جو محفل میں نہ ہو. ٹھیک ہے. تو اب پیغمبر جس کے بارے میں کہہ رہے تھے وہ محفل میں موجود تھے. صرف محفل میں نہیں تھے بلکہ ممبر پہ بھی تھے. ممبر پہ تھے تو تبھی بازو پکڑ کے بلند کیا نا اور کہا من کنت مولا فہذا. اچھا اگر یہ کہتے فہذا مولا تو کبھی بات تو بن جاتی. جو پیغمبر کا مقصد تھا وہ تو پورا ہو جاتا. مشخص کر دیا نا ایک شخص کو، مجمع کو بتا دیا جس کا میں مولا اس کا یہ مولا، یہ مولا. مجمع دیکھ لیتا، مشخص ہو جاتا فقط یہ کہتے سے. لیکن بات یہ ہے کہ پیغمبر کے مخاطب فقط وہ لوگ نہیں تھے جو فقط غدیر میں اکٹھے ہوئے تھے. اگر تو مخاطب وہ ہوتے تو پھر رسول کہتے ہاذا مولا، جس کا میں مولا اس کا یہ مولا. لیکن چونکہ پیغمبر کے مخاطب وہ بھی تھے جو وہاں نہیں تھے. مراد رسول اس فرمان سے صرف وہ لوگ نہیں تھے. جیسے کہ قرآن مجید نازل ہوا ہے نا مسلمانوں کی ہدایت کے لیے، ایسی ہے. پیغمبر کے زمانے کے جو لوگ تھے اللہ نے انہیں مخاطب ہو کے تم کہا. یعنی تم کسی بھی مسئلہ میں کہ تم یہ کرتے ہو، تم یہ کرو، اقیموا الصلاۃ، تم نماز قائم کرو. یعنی اقیموا جو صیغہ امر ہوتا ہے وہ ہوتا ہی سامنے جو موجود ہو اس کو کہنے کے لیے. اب قرآن 1400 سال پہلے لوگوں سے مخاطب جو ہوا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے قرآن کے احکام صرف اسی کے لیے، انہی لوگوں کے لیے جو دور رسول میں تھے. قرآن کہہ رہا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تم نماز قائم کرو. تو اس وقت کے تم ہم تو نہیں تھے نا بھائی. ہم ہوتے تو پھر تم بنتے نا. ہم تو آج کے تم ہیں نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایسا تو قرآن کے بارے میں ایک بحث ہے، یہ باقاعدہ علماء کے درمیان چلتی ہے کہ قرآن کی آیات کا مخاطب فقط وہی لوگ تھے جو دور رسول میں تھے. اچھا اگر وہی لوگ ہوتے تو پھر آج ہم تو آزاد ہوتے. ہمارے لیے پھر وہ تم نہ ہوتا، نہ ہمارے لیے نماز، نہ ہمارے لیے روزہ، ہم تو آزاد ہوتے. لیکن نہیں، قرآن کے مخاطب ہر دور کے تم ہیں، چاہے وہ دور پیغمبر کے ہوں چاہے دور یعنی بعد از پیغمبر کی روشنی کے بعد کے ہوں. لہٰذا یہ جب تک تم آتے رہیں گے قرآن کے مخاطب بنتے رہیں گے. اسی طرح میدان غدیر میں مراد پیغمبر کیا تھا کہ علی کی مولائیت کا اعلان فقط ان لوگوں کے لیے جو وہاں حاضر تھے. اگر تو صرف ان تک میسج پہنچانا تھا تو پھر تو کافی تھا.
हाजा मौला, ये मौला। और ये तब होता कि जब अली फकत उनके लिए मौला होते, और उनके लिए अली तब मौला होते अगर मोहम्मद मुस्तफा सिर्फ उनके लिए मौला होते। बर हबीबे खुदा इमामुल अंबिया सलावत। जिसका मैं मन कुल तो मौला, मन मौसूला, जिसका मैं मौला, तो उस जिसमें फकत गदीर वाले नहीं थे, फकत वो नहीं, गदीर वाले तो हम भी हैं ना यार। नाराज ना हो जाना कि मौला साहब सानू गदीर वाले जो कर गए, नहीं, गदीर वाले हम भी थे, लेकिन उस वक्त के जो गदीर वाले थे फकत वो मुराद नहीं थे, इसलिए कि हुजूर सिर्फ उनके लिए मौला नहीं थे। क़यामत तक आने वाले जितने भी गदीरी हैं सबके लिए मोहम्मद मुस्तफा मौला, तो जिनके लिए हुजूर मौला उनके लिए अली मौला। तो ये उसूल है जो ना हो उसको जब किसी के बारे में तारुफ करवाना हो तो फिर नाम लिया जाता है। तो पैगंबर ने अपने फरमान में इसीलिए दो मुशख्खसात कायम किए, इसने इशारा का भी इस्तेमाल किया, इसने अलम का भी इस्तेमाल किया। मन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। क्या मतलब? जो सुन रहे हो तुम्हारे लिए ये मौला, और जो क़यामत तक आएंगे उनके लिए अली मौला। मुशख्खस करने के लिए तो पैगंबर ने 1.25 लाख के मजमा में मुशख्खस किया ना एक फर्द को। जब मुशख्खस किया तो क्या क्या किया? हाजा क्या किया? ये हाजा का कमाल है। तो इसी तरह पैगंबर भी उस महफिल में तशरीफ फरमा है और वो बच्चे भी मौजूद। तो महफिल वालों से मुखातिब होके कह रहे हैं कि मेरे ये दोनों बेटे इमाम, या मेरे ये दोनों बेटे इमाम। अच्छा, उस वक्त सीने पर हसनैन शरीफैन का तारीख कहती है 4 या 5 साल का सीना। ज़ाहिरी दौरे हयात पैगंबर में ज़्यादा से ज़्यादा जो इन शहजादों की उम्रें रही है ना वो 7-8 साल की। 3 हिजरी इनकी विलादत, दोनों शहजादों की 3 हिजरी है ना, 6 माह का आपस में ये इनका फासला है। 3 हिजरी की विलादत है और सरकार की रुखसती इस दुनिया से कब है? 11 हिजरी को। 11 से 3 को आप माइनस कर, बाकी कितने बचते हैं? जरा थोड़ा सा तो बोले, मैं कल ही बोलना है। बाकी कितने बचते हैं? 8। तो ज्यादा से ज्यादा भी हम अगर कर सकते हैं तो इन शहजादों की उम्र मुबारक पैगंबर के दौर में 8 साल तक जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं। मेरा आपसे ये सवाल है, 7 या 8 साल का बच्चा होता है ना, जवान तो नहीं होता है, तो फिर पैगंबर जब कह रहे हैं उस वक्त ये दोनों शहजादे बच्चे थे ना। वैसे तारीखी हकीकत ये है कि 4 या 5 साल का सिन था। ये तो जरूरी नहीं कि पैगंबर ने अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में ये कहा हो सकता है पहले भी कहा हो। जिस तरह की तारीख और हिस्ट्री यही शाहिद है, इसी बात की गवाही देती है कि इन बच्चों की उम्र उस वक्त 4 या 5 साल की थी। अच्छा, 4 या 5 साल के बच्चे महफिल में बैठे हैं, पैगंबर उनका तारुफ करवा रहे हैं, दुनिया वालों सुनो मेरे ये दोनों बेटे इमाम हैं, मेरे ये दोनों बेटे इमाम, दोनों बेटे 4-5 साल के बच्चे इमाम। अच्छा, हो सकता है जो महफिल में बैठे हैं वो कहेंगे पैगंबर अजलाए मोहब्बत कह रहे हैं, क्योंकि इनसे बड़ा प्यार करते हैं हसनैन शरीफैन से। और प्यार की मिसालें तारीख ने भी दी, हिस्ट्री ने भी दी कि पैगंबर के कानों में बुलंद करते थे। अच्छा, एक को एक तरफ से जुल्फ पकड़ाते थे, दूसरे को दूसरी तरफ की जो जुल्फ है वो पकड़ाते थे, ऐसे ही है ना। तो जिस तरफ वो मोड़ते थे, यहाँ तक भी अहले जुहूर में ये रवायात मिलती कि जिस तरह वो पैगंबर को चलाते थे पैगंबर चलते थे, तो ये भी एक प्यार का अंदाज है। अच्छा, तो जिन लोगों ने शानाए मुबारक मुस्तफा पे इन दोनों को देखा, यही समझना था ना, क्योंकि इनका इनसे बड़ा प्यार है, मोहब्बत है,
انس ہے، الفت ہے، تو از راہ محبت میں کہہ رہے ہیں کہ یہ امام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ از راہ محبت، از راہ پیار. لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ جو زبان کہنے والی ہے نا، یہ زبان جذبات پرست نبی کی نہیں، حق پرست نبی کی زبان ہے. یہ اصول خاندان پرست نہیں ہے، حق پرست ہے. کہ کسی کی تعریف اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اس کے رشتے میں قریب ہے، اس لیے تعریف کرتا ہے کہ وہ حق کے قریب ہے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. جو جس تعریف کے لائق ہو اس کی وہ تعریف کرے گا. اگر تعریف کے لائق نہیں، محض پیغمبر سے اگر اس کا خاندانی رشتہ ہے، اس بنا پہ رسول کو بھی تعریف نہیں کرتا. اگر تعریف کرتا ہوتا نا فقط خاندانی اعتبار سے تو پھر ابو لہب کی تعریف کرتا. ابو لہب کی تعریف ہوئی ہے. اچھا تعریف نہیں ہوئی، ذکر ہوگا، اور ذکر بھی اچھے انداز میں نہیں، بڑے برے انداز میں. کیا تبت یدا ابی لہب وتب، کہ اس کے دونوں ہاتھ شل ہو جائیں. کس کے؟ ابو لہب کے. ابو لہب پیغمبر اکرم کا سگا چاچا تھا. چچا کے بارے میں پیغمبر کی زبان سے آیت نکل رہی ہے، تو پتہ چلا کہ زبان خاندان پرست نہیں یار، حق پرست ہے. زبان پرست نہیں، حق پرست ہے. جو یہ زبان کہتی ہے حق سمجھ کر کہتی ہے. مجھے اجازت ہے میں جملہ کہتی ہوں کہ اگر باہر کے رہنے والے، دور کے یعنی ملک فارس کے رہنے والے ایک اجنبی کو السلمان منا اہل البیت کہہ کے سینے سے لگائے تو حق سمجھ کر، اور اگر کسی مدینہ کے بڑے چودھری کو بڑی محفل سے تمو انی کا تازیانہ مار کے اٹھا دے تو حق سمجھ کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات. اس دور کے بھی کچھ لوگ تھے جو پیغمبر کے جتنے بھی فرامین تھے نا ہستیوں کے بارے میں، وہ سارے محمول کرتے تھے اس بنا پر، کہتے تھے چونکہ ان سے پیار ہے، یہ انہیں بہت چاہتے ہیں. حسن و حسن یعنی حسین کو بھی چاہتے ہیں، مولا کائنات کو بھی چاہتے ہیں، حضرت سیدنا کو بھی چاہتے ہیں، بے حد پیار ان سے کرتے ہیں، تو پر بنائے محبت یہ کہتے رہتے. بات سمجھ میں آئی؟ ماشاءاللہ. اچھا یہ فکر، یہ نظریہ فقط وہی تک نہیں ہوگا، آج تک کچھ ایسے علماء ہیں جو اس قسم کی احادیث کو جو ان کے فضائل میں لکھی گئی ہیں، پاک کے فضائل میں، ان کو اسی محبت پر ہی وہ مبنی کرتے ہیں کہ چونکہ پیار تھا، چاہتے تھے نواسوں کو، تو اس لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ بیٹے امام. ایک بات یاد رکھنا، خود مصطفیٰ کے بھی دو رخ ہیں، پیغمبر اکرم کے بھی دو رخ ہیں. ایک ہے ان کا جبہ، ایک ہے رخ رسالت کا، اور ایک ہے رخ بشریت کا. یعنی بشریت کے اعتبار سے وہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، ہاشم کے پڑپوتے ہیں. پڑپوتے کہتے ہیں، چلو نام ہی کہتے ہیں، تو ہی نہ سمجھ لو میں کیا کہہ رہے ہیں. وہ پوتے کے آگے جو ڈگری ہوتی ہے پڑپوتے ہی ہوتا ہے نا. اچھا تو ایک یہ پیغمبر کا پہلو ہے رشتوں میں کہ یہ عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے کیا پوتے ہیں اور ہاشم کے پڑپوتے. تو اب یہ جو ایک فضیلت ہے نا، عبداللہ کا بیٹا ہونا یہ بھی ایک فضیلت ہے، عبد المطلب کا پوتا ہونا یہ بھی فضیلت، ہاشم کا پڑپوتا ہونا یہ بھی بڑی فضیلت تھی. تو کیا ہم، اچھا ایک ان کا پہلو ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے. ہم جو آج کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جی اس واسطے پڑھ رہے ہیں کہ یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں؟ اچھا چلو اس واسطے نہیں، اے ذرا سوچو، عبد المطلب کے پوتے ہاشم کے پڑپوتے، بالکل نہیں. یعنی اس اعتبار سے کلمہ نہیں نہ پڑھ رہے. کس اعتبار سے پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے پڑھ رہے ہیں
کہ یہ اللہ کے رسول ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی پیغمبر کے بارے میں جو ہمارے اعتقادات ہیں اس میں فقط وہ جمع ہے، وہ پہلو ہے جو خاندانی ہے، ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں. نہیں، ترجیح ہم رسالت والے پہلو کو دیتے ہیں، نبوت والے کو، کہ اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، نبی بنا کے بھیجا ہے. ہاں ایک وہ ایک مزید ایک آنر ہے کہ ان کا خاندان بھی عظیم ہے. یہ عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے ہیں، ہاشم کے پڑپوتے ہیں، یعنی ایک گویا عزت کا یہ پہلو نظر آتا ہے. تو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ہم جو انہیں رسول مانتے ہیں عبداللہ کا بیٹا سمجھ کے نہیں، ہاشم کا پڑپوتا نہیں، عبد المطلب کا پوتا نہیں، بلکہ اللہ کا رسول سمجھ کر. تو اچھا پیغمبر جو ان کا تعارف کروا رہے ہیں، جن کا تعارف کروا رہے ہیں وہ بھی ذو وجہین ہیں، ان کے بھی دو پہلو ہیں. ان کے بھی دو پہلو ہیں. اچھا میں پھر اسی رشتے کو تھوڑا سا دہرا کے پھر سمجھاتا ہوں. یعنی پیغمبر کے دو رشتے، ایک رشتہ عبداللہ کے ساتھ، ایک رشتہ اللہ کے ساتھ. ایک رشتہ عبداللہ کے ساتھ، اللہ کے بندے کے ساتھ جن کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ کے معنی اللہ کا بندہ. اور ایک پیغمبر کا رشتہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ رسالت کا رشتہ. ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ اللہ کے رشتے کی وجہ سے، اللہ کے رشتے کی وجہ سے، عبداللہ کے رشتے کی وجہ سے نہیں. اچھا پیغمبر جو ان کا تعارف کروا رہے ہیں نا، جن ہستیوں کا، ان کے بھی دو پہلو ہیں. ایک ان کا رشتہ رسول کے ساتھ ہے، ایک ان کا رشتہ اللہ کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. یعنی حسن و حسین کا ایک رشتہ پیغمبر کے ساتھ. پیغمبر کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ ان کے نواسے، رسول کے بیٹے. بھئی بیٹے ہیں نا، کہہ سکتے ہیں نا، بیٹی کے بیٹے بیٹے ہی ہوتے ہیں نا. اور ایک پہلو یہ ہے کہ یہ اللہ کے چنے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اب پیغمبر جو ارشاد فرما رہے ہیں ان کے بارے میں، تو اس لیے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، نواسے ہیں. اچھا چلے اس سے زیادہ بات اس منزل پہ واضح ہوگی. مولا کائنات کے بارے میں فرمایا، ارشادات فرمائے نا، علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا یہ مجالس میں باعثین ذاکرین سے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا علی منی وانا. اچھا نہیں سنا تو مجھ پہ اعتبار کر لو. یہ شاید سکتا پھر بھی ہے کہ فرمایا علی منی وانا منہ. مولا کائنات کا تعارف کرواتے ہوئے کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. مطلب کیا کہ اگر علی کو سمجھنا ہے تو مجھ محمد کو دیکھو، مجھے سمجھنا ہے تو پھر علی کو دیکھو. سبحان اللہ ماشاءاللہ. فضیلت بیان کر رہے ہیں تو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ یہ چچا لال بھائی نے لیا. اب مولا کائنات کے دو پہلو ہیں نا، پیغمبر کے ساتھ ایک رشتہ ہے، ایک اللہ کے ساتھ رشتہ ہے. تو پیغمبر کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ علی کا، کہ یہ چچا زاد بھائی ہیں. اگر چچا زاد بھائی ہونے کے ناطے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں، تو پھر طالب کے لیے بھی یہی کہے. طالب بھی تو علی کا بھائی ہے اور علی سے بھی بڑا ہے. بلکہ میں ایک عرض کر دوں کہ جناب طالب ہی حضور کے ہم سن تھے، ہم عمر تھے. مولا علی تو 30 سال چھوٹے تھے. مولا کائنات کے حیران کیوں رہے؟ مولا کائنات کے 3 بھائی اور بھی ہیں نا، علی سب سے چھوٹے ہیں. بالکل 4 بھائی ہیں اور علی کا نمبر کون سا ہے؟ اچھا میں کہتا ہوں یہ علی کا اپنا مقدر اپنے گھر میں بھی 4تھے نمبر پر ہے. یہ علی کا اپنا نصیب ہے نا. بھئی مسلمانوں نے بھی 4تھے نمبر پر رکھا. علی اپنے گھر میں بھی بولے ذرا میرے ساتھ 4تھے نمبر پہ. اچھا علی سے بڑے کون ہیں؟ عقیل. عقیل سے بڑے کون ہیں؟ جعفر. جعفر سے بڑے کون ہیں؟ اچھا ہر بھائی کے درمیان 10 سال کا فاصلہ ہے. علی سے 10 سال بڑے ہیں جناب عقیل، جو ماہر تھے انصاب کے، نسب کے لیے بڑے ماہر تھے جناب عقیل. اور عقیل سے 10 سال بڑے ہیں جناب جعفر، جن کا لقب ہے طیار، جنہیں
اللہ نے جنت میں 2 پر دیے اور اس سے وہ پرواز کر رہے ہیں. جب یہ تبوک میں ان کے جنگی موتا میں ان کے بازو شہید ہوئے تھے نا، تو اللہ نے اس کے بدلے میں جنت میں جعفر طیار کو 2 پر عطا کیے. سبحان اللہ. جس کی بنا پہ وہ پرواز کر رہے ہیں. اسی لیے تو طیار کہتے ہیں. طیار کس کو کہتے ہیں؟ اڑنے والا. جعفر اپنے اللہ کے دیے ہوئے پروں سے اڑ رہا ہے. اور 10 سال بڑے ہیں جعفر سے کون؟ طالب، جن کی وجہ سے جناب عمران کی کنیت ہے ابو طالب. بڑے بیٹے کے نام سے ابو طالب. تو طالب حضور کے ہم سن ہیں یہ ساری دنیا کے اعتبار سے، ورنہ یہ بتانا کہ حضور کب سے ہے سبحان اللہ. یہ تو بتا ہی نہیں سکتے. نہیں بات. اس لیے کہ حضور تب سے ہے جب تب بھی نہیں تھا. یعنی جب زمانہ بننا ہی نہیں تھا تو پھر ہم کیسے اندازہ کر سکتے ہیں یہ کب سے؟ بس یہی کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ بنانے والا جانے یا یہ بننے والا جانے کہ یہ کب سے. تو اس کا علم تو ہمیں نہیں کہ میں اسرائیلی زندگی کی بات کر رہا ہوں، جان ناراض نہ ہونا. ہم سن ہیں حضور اور طالب، ٹھیک، چچا زاد بھی ہیں. طالب حضور کے چچا زاد بھی ہیں. جعفر حضور کے چچا زاد ہے. عقیل حضور کے چچا زاد ہیں. علی بھی چچا زاد ہیں. اگر فقط چچا زاد ہونے کے پیش نظر کہہ رہے تھے کہ علی یہ ہے، علی یہ ہے، علی یہ ہے، تو پھر جعفر کے لیے بھی کہتے، پھر عقیل کے لیے بھی کہتے، پھر طالب کے لیے بھی کہتے. لیکن جب بھی کہتے ہیں علی کے لیے کہتے ہیں. اچھا جب قرآن کی بات ہو تو صرف علی کے لیے کرتے ہیں کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن. اچھا جب غدیر کا میدان جس طرح پہلے میں نے عرض کیا تو وہاں بھی علی کو ہی بازو بلند کر کے کہتے من کنت مولا فہذا علی المولا. اچھا جب وصایت اور وزارت کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں انت وصیی، تو ہی میرا جانشین ہے، اور خلیفہ کی تو ہی میرا خلیفہ ہے. وجہ کیا؟ اگر یہ پہلو تھا، خاندانی پہلو تھا، تو ان میں بھی تو محرت ہے نا، چچا زاد ہونا. پتہ چلا کہ نہیں، فقط چچا زاد ہونا محرت نہیں، کچھ اور معیار بھی ہے، کچھ اور جنبہ اور پہلو بھی ہے. وہ کون سا پہلو؟ وہ وہی پہلو ہے جو علی کا اللہ کے ساتھ ہے. جتنے بھی فضائل علی پیغمبر کی زبان سے نکلے ہیں نا، رب اکبر کی قسم، چچا زاد بھائی ہونے کی بنا پہ نہیں. دنیا والے یہ کہتے ہیں اس لیے بیان کرتے تھے چچا زاد بھائی جو تھا، چچا زاد بھائی تو اور بھی اچھا بات کہتے ہیں دماد تھے نا جی، تو خصوصاً دماد کی تعریفیں تو کرتے ہی ہے نا. اچھا بڑی بات سے آپ سے بڑی بات سے میں ایک بات کرنے لگا. میں کہتا ہوں دوسروں کے نزدیک، دوسروں کے ضروری نہیں کہ ہم اس کے قائل ہوں، دوسروں کے نزدیک حضور کی بیٹیاں ہیں نا، ہمارے نزدیک تو ایک ہی ہے نا. دوسروں کے نزدیک حضور کی بیٹیاں ہیں. جب بیٹیاں ہیں تو ماشاءاللہ پھر داماد بھی ہیں یا نہیں؟ آپ پوچھیں. جب بیٹیاں ہیں تو داماد بھی ہیں. تو اگر رشتہ دامادی کی بنا پہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ میرا یہ داماد یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، تو پھر داماد تو اور بھی تھے. کسی اور داماد کا بھی کبھی نام لے ان کی فضیلت بھی بیان کر تو پتہ چلا نہیں، نہ دامادی کا رشتہ، نہ چچا زاد، نہ ابن عم کا رشتہ، بلکہ وہ رشتہ کون سے جو علی کا اللہ کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. جو پہلو علی کا اللہ کے ساتھ ملتا ہے کہ اللہ نے اسے چنا ہے اور محمد کی زبان سے ہمیں بتلوایا. اچھا جناب سیدہ کی جو تعریف کرتے ہیں لوگوں نے کہا کہ چونکہ پیاری بیٹی تھی اس کو بڑی محبت کرتے تھے جناب سیدہ سے، تو اس لیے فرماتے تھے الفاطمہ بزرگ بیٹی، فاطمہ میرا حصہ ہے. تو بات میں کوئی میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بیٹیاں تو اور بھی تھی. اگر بیٹی ہونے کے ناطے کہہ رہے ہیں تو پھر بیٹیاں اور بھی. اچھا ان بیچاریوں نے جرم کیا کیا ہے؟ جب بھی پیغمبر کی زبان متحرک ہوتی ہے تو سجدہ کے لیے ہوتی ہے. اس زبان سے کبھی کسی اور بیٹی کا نام ہی کبھی نہیں آیا. اچھا پھر دنیا والوں نے یہ بھی تقسیم کیا نا پیغمبر کی، کہتے ہیں جو زندگی تھی نا ان میں افعال اور اقوال پیغمبر 2 قسموں کے تھے. کچھ پیغمبر کام کرتے تھے فقط انسان ہونے کے ناطے بشری تقاضے کے مطابق، اور کچھ کرتے تھے رسالت کے اعتبار سے.
اس عہدے کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. اچھا میں کہتا ہوں کہ ہر جنگ پہ جانے کے وقت آخر میں سیدہ سے مل کے جاتے تھے. آپ نے یہ سنا ہوا ہے, کتابوں میں مذکور ہے, اسکول کی کتابوں میں بھی ہم نے پڑھا, بچپن میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب حضور باہر سفر پہ جاتے تھے نا تو سب سے آخر میں کس سے ودا کرتے تھے؟ بولے ذرا جناب سیدہ سے. اور جب واپس آتے تھے سب سے پہلے کس سے ملتے تھے؟ جناب سیدہ سے. اچھا چلے یہ تو ہوا بیٹی ہونے کے ناطے. پیغمبر کا یہ کام یہ تو ہم مانتے بشریت کے ناطے ہو سکتا ہے نہیں, محبت کی بنا پہ کرتے ہوں کہ سب سے آخر میں مل رہے ہیں اور سب سے پہلے مل رہے ہیں بیٹی ہونے کے ناطے. لیکن اگر اسی کے لیے کہیں کہ یہ میری بیٹی نسائے جنت کی سردار ہے, کہیں کہ سیدہ نسائے اہل جنہ کہ مستورات جنت کی خواتین جنت کی جتنی بھی عورتیں ہیں ان کی یہ سردار ہے, تو یہ تو بیٹی ہونے کے ناطے نہیں نا. اس لیے کہ جنت کوئی ان ہاشمیوں کی ذاتی جاگیر تھوڑی تھی. جنت کیا ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی ہے. اور کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. یعنی جنت مومن کو اس کے ایمان اور عمل کی جزا کے طور پہ ملے گی. تو پیغمبر اپنی بیٹی کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ فقط بیٹی ہونے کے ناطے جنت کا اعلان کیوں کر رہے ہیں کہ جنت میں جتنی بھی خواتین ہوں گی ان کی سردار یہ ہے. یعنی جنت کی جو بات ہے پھر تو وہ یہ نہیں کرنی چاہیے بیٹی ہونے کے ناطے خاندانی اعتبار سے. یعنی خاندانی رشتے میں جنت کی بات نہیں کرنی چاہیے, فقط وہی کافی تھا کہ جب تشریف لاتی ہے تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں جی ٹھیک ہے جی بیٹی ہے, آخر میں ملتے ہیں جی بیٹی ہے, سب سے پہلے ملتے ہیں جی بیٹی ہے. لیکن یہ جو فرماتے ہیں کہ یہ نسائے جنت کی سردار ہوگی, تو یہ کہنا ہمیں سوچنے میں مجبور کر رہا ہے کہ پیغمبر جو اس کے لیے کہہ رہے ہیں فقط بیٹی ہونے کے ناطے نہیں بلکہ اس مقام کی وجہ سے جو اللہ نے سیدہ کو عطا کیا ہے. سبحان اللہ. شخصیات کے دو رخ ہیں, ایک تعلق پیغمبر کی ذات سے اور ایک تعلق اللہ کی ذات سے. اب پیغمبر نے جو ان کے بارے میں فرمایا ہے رب اکبر کی قسم وہ اپنے رشتے سے نہیں فرمایا بلکہ اس رشتے کی وجہ سے فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ ہے. یعنی یہ اللہ کی محبوب ہستیاں ہیں. اچھا تو اتنی وضاحت کے بعد اب تو سمجھ گیا ہو نا جو ان شہزادوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں, بچپن میں کہہ رہے ہیں, 4-5 سال کی عمر میں کہہ رہے ہیں کہ میرے یہ دونوں بیٹے امام ہیں, تو صرف نواسا سمجھ کر نہیں. اچھا کوئی اور بات کہہ رہے تھے نا تو ہم کہتے ہیں لاڈ پیار تھا. فرمایا کہ میرے یہ دونوں بیٹے میری خوشبوئیں, فرماتے ہیں میرے پھول ہیں, میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں. تو بھائی اس سے تو مترشح یہی ہوتا ہے کہ بیٹے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ امام ہے. ان کی امامت کا اعلان کرنا یہ رشتے سے کیا تعلق رکھتا ہے؟ بھائی امامت ایک منصب الہی ہے. تو جب ان کی امامت کا اعلان کریں گے تو پتہ چلے گا یہ اپنی نسبت سے نہیں کہہ رہے, یہ اللہ کی نسبت سے کہہ رہے ہیں. اور پھر اس میں تعجب نہیں, لوگوں نے تعجب کیا جی 4-5 سال کے بچے امام, بوڑھوں کے امام. اور اچھا انہی کے لیے فرمایا حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ حسن و حسین جوانان جنت کے, اچھا جنت کے کن کے سردار ہیں؟ جب ان کے لیے کہہ رہے یہ تو بچے تھے, تو اگر اس بچپن کے رشتے سے یا بیٹے ہونے کے رشتے سے کہا ہوتا تو پھر مناسب یہی تھا کہتے کہ جنت کے بچوں کے سردار ہیں. پیغمبر کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ میرے دونوں بچوں جو جنت کے بچے ہیں نا ان کے سردار ہیں. یعنی اگر یہ جو ظاہری عمر ہے زندگی کی اس کو پیش نظر رکھ کے پیغمبر فرمان جاری کرتے نا تو پھر مناسب یہی تھا یہ کہتے کہ الحسن والحسین سیدہ اطفال اہل الجنہ, کہ یہ جنت کے بچوں کے یہ سردار ہیں. تو پتہ چلا جو جنت کی زندگی ہے وہ بچپن کی زندگی نہیں.
جنت کی زندگی جوانی کی زندگی. کیوں بھائی جو بھی وہاں جائے گا, اچھا اگر چھوٹا مرا ہے تو بڑا ہو کے جائے گا, اگر بڑا مرا ہے تو بیگ ہو کے جائے گا. بیگ سمجھ گئے ہو, یعنی 80 سال کی عمر میں اگر گیا تھا اس دنیا سے, جنت کا اگر وہ استحقاق رکھتا ہے نا, تو کہتے ہیں کہ ضعیفہ پیغمبر کی خدمت میں آئے تو آگے کہتی ہے یا رسول اللہ میں بھی جنت میں جاؤں. آپ نے فرمایا جنت میں جوانوں کا کام ہے. اس بیچاری نے رونا شروع کر دیا. اس کے مطلب میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں, میں تو اس منزل سے آگے جا چکی ہوں. انہوں نے فرمایا نہیں تو بھی جائے گی, لیکن ایسے نہیں جائے گی, تو جوان ہو کے جائے گی. سبحان اللہ. تو لہٰذا یہ جتنے بھی پیچ و خم ہے نا نکل جائیں گے. اگر بچپن میں کوئی دنیا سے گیا تو وہ جنت کا مستحق تو جوان ہو جائے گا. اگر بوڑھا تھا تو جنت کی زندگی صرف ایک ہی زندگی ہے. اور جوانوں, کون سی زندگی؟ جوانی کی زندگی. ٹھیک ہے, جنت میں صرف جوان ہوں گے. تو پیغمبر جو فرما رہے ہیں حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار, تو جو جنت کی زندگی ہے اس پہلو سے کہہ رہے ہیں. لہٰذا ان کے بارے میں جب بھی کچھ فرمائیں گے نا تو اس خاندانی رشتے کے پیش نظر نہیں, جو شرعی اور دینی اور اللہ کا رشتہ ہے اس رشتے کے پیش نظر. اور پھر یہ 4-5 سال کا بچہ امام, اس میں تعجب کیوں کر رہا ہے؟ مجھے یہ بات حضرت کیوں نہیں ہو رہی کہ یہ چھوٹے امامت میں سن و سال نہیں دیکھا جاتا, امامت میں کمال دیکھا جاتا. امامت اس چیز کی محتاج ہو, یہ بڑا ہوگا 18 سال کا ہوگا, 25 سال کا ہوگا تو پھر یہ امامت کے لائق ہوگا. نہیں نہیں نہیں, یہ کوئی سرکاری نوکری نہیں ہے, یہ منصب الہی ہے. جو ادھر سے آتا ہے وہ امام بن کے آتا ہے, آگے نہیں بنتا. نبی بھی آگے نبی نہیں بنتا یار, نبی بن کے آتا ہے. اچھا یہ اللہ کی مسلط ہوتی ہے کہ کبھی آتے ہی کہہ دیتا ہے کیا میں نبی ہوں, کبھی کہتا ٹھہر جا 40 سال تک اپنے کردار پیش کر, پھر 40 سال کے بعد اعلان کرنا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں. اچھا تو قرآن مجید میں اللہ نے ایک نبوت کا نقشہ اس طرح بھی کھینچا کہ بالکل دنوں کا بچہ اور نبی. اچھا پھر قرآن کی بات میں تو یقین ہے, یہ تو مجبوری ہے نا ساری, ہر مسلمان کی مجبوری ہے. قرآن کی گل نہیں نا ٹھکرا سکتے. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے, ایک نبی کا پتہ دے رہا ہے, اور وہ نبی کیا کہہ رہا ہے اپنی قوم سے, اور قوم سے اس لیے کہہ رہا ہے کہ ماں کی عصمت کی گواہی دینی تھی, ماں کے پاکیزگی کردار کی گواہی دینی تھی. حضرت عیسیٰ کی ماں پہ جب لوگوں نے انگلیاں اٹھائی اور یہ جملے کہے کہ اے مریم نہ تیری ماں ایسی تھی اور نہ تیرا باپ برا تھا, نہ کانا امرا اسولی قرآن کے لفظ, نہ تیرا باپ برا تھا اور نہ تیری ماں بغیہ, نہ تیری ماں ایسی ویسی تھی. تیری آپ لفظ سمجھ رہے ہیں, نہ ماں تیری ایسی. جب تانا دیا تو مریم کو اجازت نہیں تھی اللہ کی طرف سے بولنے کی. اچھا دیکھیں جب وہ کام کرتا ہے نا تو حفاظت بھی وہی خود کرتا ہے. اس نے پہلے سے منصوبہ بندی کی ہوئی تھی کہ ان بندوں نے یہ اعتراضات کرنے, اس کے مقابلے میں جو جواب دینا ہے وہ تدبیر کی وہ پہلے ہی اللہ نے کی ہوئی تھی. مریم تو نے نہیں بولنا, مطلب کہ میں جانا تو بندے جانا, تو نے نہیں بولنا. اچھا بولنا تو تھا نہیں, اس لیے کہ مریم نے روزہ رکھا ہوا تھا, قرآن یہ کہتا ہے. اور روزہ کون سا تھا؟ چپ کا روزہ, روزہ سوم, جو کہ ہماری شریعت میں حرام, حرام روزوں میں سے ایک روزہ جو ہمارے لیے ہے نا وہ روزہ سوم ہے. چپ رہنے کے لیے یعنی روزہ رکھنے کے لیے یہ خصوصی آرڈر لینے کی ضرورت ہے. یعنی اللہ کسی کو کہے تو پھر یہ روزہ رکھا جا سکتا ہے, پرمیشن کے بغیر یہ چپ کا روزہ الاؤ نہیں ہے, نہیں رکھا جا سکتا, اس لیے ہمارے لیے حرام ہے. تو مریم کے لیے واجب تھا کہ اس نے 3 دن تک مسلسل کسی سے گفتگو نہیں کرنا. اچھا یہ نہیں کہ نہیں کرنا, وہ کر سکتی نہیں تھی. اچھا وہ الزام سن تو رہی تھی نا یار, ان کی بات سن تو رہی تھی,
اور ان کا تانا تھا، پنجابی میں مینا کہتے ہو، انہوں نے تانا دیا اور تانا بڑا اونچا قسم کا دیا، تو سن تو رہی تھی، بول نہیں سکتی تھی، تو اب جواب بھی دینا تھا۔ قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، بول سکتی نہیں تھی، اشارہ تو کر سکتی تھی نا، اس لیے مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، ریفر کیا۔ جب بچے کی طرف ریفر کیا نا تو وہ کہتے ہیں کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم یہ کس کی طرف اشارے کر رہی ہے، اس سے ہم گفتگو کیسے کریں جو گہوارے میں ہے اور ہے بھی بچہ۔ گہوارے میں جو بچہ ہے 2-3 دن کا بچہ، اس سے ہم کیسے گفتگو کریں؟ جیسے انہوں نے یہ کہا نا کہ ہم اس سے کیسے گفتگو کریں، تو اسی وقت عیسیٰ نے گہوارے میں انگڑائی لی، کہتا ہے میری بات سنو لی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبی، مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ عیسیٰ نے 3 دعوے کیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دے کے بھیجا ہے، مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، یہ نہیں کہ آیا ہوں 10 سال کے بعد نبی بنوں گا، نہیں، جعلنی نبیہ، جعلنی ماضی کا صیغہ ہے، پہلے نبی بنا ہوں پھر بھیجا گیا ہوں۔ اچھا تو جب 3 دنوں کا، پہلی امتوں میں 3 دنوں کا بچہ نبی ہو سکتا ہے، تو جو بہترین امت مصطفیٰ ہے اس میں 4-5 سال کے بچے امام کیوں نہیں ہو سکتے؟ نعرہ حیدر، مثال موجود ہے نا، اور مثال بھی اعلیٰ قسم کی موجود ہے، یعنی نسبت ہو نا، 3 دن کا بچہ کہہ رہا ہے میں نبی ہوں، ٹھیک ہے، اور ادھر 4 سال کے بچے، ان کے بارے میں پیغمبر فرمائے کہ یہ امام ہے، ان کی نبوت پر تعجب نہیں، اور 4-5 سال کے بچوں کی امامت پہ کوئی تعجب ہوتی ہے، 4 سال کے بچے اور امام، ہاں امام ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں بربنائے محبت نہیں کہہ رہے، واقعی وہ امامت کے مستحق تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بیٹے امام ہیں، تو جناب ان کے امام کہنے میں اور سمجھنے میں ہمیں تو کوئی شک نہیں۔ وہی بات جب عیسیٰ 3 دن کا نبی ہو سکتا ہے تو حسن و حسین 4-5 سال کے بچے امام کیوں نہیں ہو سکتے؟ پیغمبر فرما رہے ہیں، تو لہذا اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں البتہ حدیث کا جو آگے حصہ ہے نا، اس میں ذرا کوئی تھوڑی سی قابل غور بات ہے، فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں، امام ہیں، یہ کھڑے ہو جائے تب بھی امام ہے، یہ بیٹھے رہے تب بھی امام ہے۔ اچھا یہ کھڑے ہونا اور بیٹھنا، اس کا ان کی امامت سے کیا تعلق ہے؟ ایک ہی حدیث پہ پہلے تعارف یہ کروا رہے ہیں، حدیث کا فیس فرنٹ یہ ہے کہ یہ امام ہے، چلو جی امام ہے، مان لیتے امام، یا رسول اللہ یہ کیوں فرما رہے کہ یہ کھڑے ہو جائے تب بھی امام ہے، یہ بیٹھ جائے، یہ کھڑا ہونا اور بیٹھنا یہ تو انسانی لوازمات میں سے، انسان روزمرہ کی زندگی میں کھڑا بھی ہوتا ہے، بیٹھتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، یہ معمولات زندگی ہے، ان معمولات زندگی کا امامت سے کیا تعلق؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی پہلے حصے میں تو کوئی تعجب نہیں کہ ان کے 4 یا 5 سال کی امامت کا اعلان ہونا یہ تو قابل قبول، لیکن پیغمبر نے یہ جو ساتھ کہہ دیا کہ یہ کھڑے ہو جاتا بھی امام، تو بات تو وہی ہے کہ یہ زبان بھی کوئی معمولی زبان نہیں ہے، یہ زبان بھی وحی ترجمان زبان اس وقت تک یہ حرکت نہیں کرتی جب تک اللہ کی وحی نہ آ جائے، اس میں مصلحت ضرور ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر اس وقت جب یہ کہہ رہے تھے کہ میرے یہ بچے امام ہیں، اللہ کے دیے ہوئے علم غیب کی مدد سے دیکھ رہے تھے کہ فیوچر میں مستقبل میں ان میں سے ایک تلوار لے کے کھڑا ہو جائے گا اور ایک سلو کر کے بیٹھ جائے گا۔ اچھا کچھ اس کی تلوار پر معترض ہوں گے، اس نے جنگ کیوں کی ہے؟ آج ہے نا زبانیں کھلتی طرح طرح کے اعتراضات کر، کہتے جی حسن نے صلح کر لی تھی تو حسین نے کیوں کی؟ وہ بھی صلح کر لیتے، بات سب کو آ رہی ہے۔ اچھا تو پھر بعض یہ کہتے ہیں
کہ جب حسین لڑا ہے تو پھر حسن نے صلح کیوں کی ہے؟ کہتے ہیں ایک ہی باپ کے دونوں بیٹے، ایک ہی نانے کے دونوں نواسے، دونوں امام، تو بظاہر کردار مختلف کیوں؟ ایک صلح کر رہا ہے اور ایک جنگ کر رہا ہے. اچھا جنگ کرنے کو کہتے ہیں قیام کرنا، کھڑے ہو جانا، اور بیٹھنا عبارت ہے صلح کر کے بیٹھ جانا. تو اب پیغمبر کے علم میں جو اللہ نے دیا ہوا تھا مستقبل کے بارے میں، پیغمبر سمجھ رہے تھے کہ بظاہر ان دونوں میرے بیٹوں کا کردار مختلف ہوگا. ایک جنگ کر کے کھڑا ہو جائے گا جنگ رکھنے کے لیے، ایک صلح کر کے بیٹھ جائے گا. کچھ اس کی صلح پہ اعتراض کریں گے، کچھ اس کے قیام پہ کھڑے ہونے پہ اعتراض کریں گے. اچھا اسی بیس پہ ان کی امامت پہ شک کریں گے. لہذا پہلے ہی میں اعلان کر رہا ہوں، خبردار اگر کوئی صلح کر لے تب بھی امام ہے، اگر تلوار لے کے کھڑا ہو جائے تب بھی امام. یعنی لڑنا بھی امامت کا انداز، صلح کر کے بیٹھنا بھی امامت کا انداز. کب لڑنا ہے یہ اللہ کا نمائندہ بہتر سمجھتا ہے. اب صلح کرنی ہے یہ اللہ کا نمائندہ بہتر سمجھتا ہے. تو لہذا محض ان دو کرداروں جو کہ مختلف ہیں ان کو آپس میں ملا کے ان کی امامت پہ شک نہ کرنا. لہذا اس کا بیٹھنا بھی حکم خدا سے ہوگا شروع کر کے، اور اس کا لڑنا بھی حکم خدا سے ہوگا. یہ لڑ کر بھی اللہ کی حجت ہوگا اور وہ شروع کر کے بھی اللہ کی حجت ہوگا. اس لیے شروع کی آج لوگ یہاں تک یہ جملے کہتے ہیں دھوکا کھا گئے حسن حاکم شام سے. تب جملے ملتے ہیں کہتے جی دھوکا کھا گئے، سید بادشاہ سن تو دھوکا دے گیا. اچھا میں کہتا ہوں اگر یہ بھی ہو تو تب بھی ان کے لیے قابل فخر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں دھوکا دینا جرم ہے، دھوکا کھانا تو جرم نہیں ہے نا. دھوکا کھانا کہاں کا جرم ہے؟ اگر اس کی نیت خراب تھی تو ظاہر اس سے بدنام وہی ہوا، اور پھر ہوا کیونکہ شروع سے اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی. تو بعد میں مظاہر ہوا جب اس نے اس معاہدے کو ختم کیا بدنام وہی ہوا. لیکن مولا کے کردار پہ کسی نے شک نہیں کیا. تو پھر اس صلح کے نتیجے میں یعنی وہ صلح جس کو اسی نے اڑایا تھا تو جب بدنام ہونا شروع ہوا تو پھر اس نے یہ فیصلہ کیا. فیصلہ کیا کیا کہ میں حسن کو ختم کر نہ یہ دنیا میں رہیں گے نہ ہماری صلح کے کسی قسم کی ڈسکس ہو. اس لیے اس نے منصوبہ بنایا کہ حسن کو راستے سے ہٹا دیا جائے. جب تک یہ ہے نا تب تک میں مورد ایک الزام رکھوں گا، مجھ پہ الزام لگے گا، دنیا مجھے عیبدار کہے گی. تو اس کے لیے اس نے جودہ بنت اشعث کا انتخاب کیا جو امام کی اہلیت تھی. 1,00,000 درہم ایک یہ سازش کی کہ تمہیں یہ خصوصی زہر جو شام سے آیا تھا یہ حسن کو بلانا ہے. بس اللہ مجھے اشارہ مل گیا ہے کہ بس ختم کر دے میری مسائل پڑے. تو میں مسائل پہ آ چکا. زہر دیا گیا، زہر کا اثر پھیلا اور پتہ کس رنگ میں پھیلا اتنا سخت تھا کہ سبز رنگ کو آپ خصوصی طور پہ منسوخ کرتے ہیں ایمان کی طرف. اور ایک لفظ کہتے ہیں نا سبز کباب، یہ ایسے نہیں ہے. رب اکبر کی قسم زہر نے اثر اتنا کیا تاکہ کہ یہ لفظ ہے مجھے دماغ رکھنا سر سے لے کے پاؤں تک امام کا جسم سبز ہو گیا. تاریخ یہ کہہ رہی ہے جو تاریخ کے لفظ ہے جذبات میں آ کے یہ تاریخ کے لفظ وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس میں اکثر زہر کی شدت سے اثر سے سبز ہو گیا اور امام پر ایک یہ تقاضا الہی تھا. یعنی بشری تقاضا بھی ہوتا ہے. امام پر ایک غشی کی کیفیت تاری تھی.
سامنے بیٹھی تھی بہن زینب. اچھا میرا سوال ہے بھائیوں سے کہ بہن اور بھائی کا رشتہ بڑا حساس اور بڑا نازک ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بھائی کو زہر ملی تو اس طرح ہنس تب رہا اور بہن موجود ہو. اچھا کہتے ہیں اقربا بھی موجود تھے, عائشہ بھی خاندان والے بھی موجود تھے, بہن بھی موجود تھی. علی کہتی ہے کہ ایک مرتبہ امام کو قے آنے لگی اور فقط وہ قے نہیں تھی, امام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کر کر لگے میں آنے لگے. یہ منظر دیکھ رہی تھی, یہ حوصلہ تھا بی بی زینب کا. میں کہوں گا حوصلہ ہے یہ بی بی زینب کا کہ بہن ہو کے بھائی کی یہ کیفیت برداشت کر رہی ہے. میں کہوں گا یہ بی بی زینب کا حوصلہ ہے کہ مدینہ میں ایک بھائی کے جگر کے 72 ٹکڑے دیکھ رہی ہے اور کربلا میں ایک بھائی کے ساتھیوں کے 72 لاشیں دیکھ رہی ہے. یہاں مدینہ میں ایک بھائی کو موت کے بستر پہ جس کو زہر دے دیا گیا ہے اور وہاں ایک بھائی کو شمر کے خنجر کے نیچے دیکھ رہی ہے. اور حوصلہ کتنا علی کی بیٹی کا, نہ مدینہ میں بدعا کرتی ہے اور نہ کربلا میں بدعا کرتی ہے. اگر ہاتھ دیکھے نا بی بی زینب کے سامنے غریبہ تو حسین کی لاش پہ آ کے ہاتھ رکھ کے کہتی اللہم تقبل منا ھذا القربان, میرے اللہ میری یہ قربانی قبول کر لے. بس عزادارو امام دنیا سے رخصت ہوئے, امام حسین کا سہارا ٹوٹ گیا, قاسم و عبداللہ یتیم ہو گئے, کیوں کہوں پورے کربلا کے سر سے وارث کا سایہ اٹھ گیا. عزادارو زینب بھائی سے جدا ہو گئی. تاریخ کہتی تھوڑی دیر کے بعد جب جنازہ تیار ہوا ہے نا تو حسب وصیت مظلوم کربلا بھائی نے اپنے بھائی کا جنازہ روضہ رسول کی طرف لے کے چلنے لگے. تاریخ کہتی ہے بنو امیہ نے راستہ روکا, قیادت ایک مستور کی تھی. جب راستہ روکا نا تو ہاشمی جوان کہتے ہیں کہ نانا بھی ہمارا اور منع بھی ہمیں کر رہے ہو. اچھا جب یہ الفاظ کہے گئے نا ادھر سے تو اس طرف سے ایک اشارہ ہوا, اشارے کا ہونا تھا حسن کی میت پہ جنازوں تینوں کی بارش. کہتے ہیں جب تینوں کی بارش زیادہ ہوئی ہے نا, حسین کہتا ہے نہ مارو میں واپس لے جاتا ہوں, نہ مارو میں دفن نہیں کرتا. میں کہوں گا اس وقت ذرا دیکھو محمد ابن حنفیہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا, عباس کے جذبات پہ کیسے کنٹرول ہوا ہوگا کہ سگے بھائی کے جنازے پہ تیر دیکھے اور چپ کی. خصوصی طور پر سید الشہداء کی خدمت میں دست نیاز جو کروں گا امام حسین مظلوم کربلا کی بارگاہ میں کہ مولا آپ کے حوصلے کو ہمارا سلام, ہم غلاموں کا آپ کے صبر کو سلام. سگے بھائی کے جنازے پہ 70 تیر دیکھے اور آپ نے اف نہیں کی, لیکن مولا بھائی کے جنازے پہ تیر دیکھ کے صبر کرنا یہ آپ کا کام تھا اور آپ کا جنازہ تیروں پہ دیکھ کے صبر کرنا یہ زینب کا حوصلہ تھا. وہ عصر کا ہنگام, وہ زمین کربلا کا زلزلہ, وہ حسین کا زخمی ہو کے گھوڑے سے گرنا, وہ تیروں پہ جسم حسین کا آنا, وہ شبر ملعون کا خنجر, وہ زہرا کی فریاد, وہ فضائے کربلا کی آواز, اللہ کو دل حسین و بیعز کربلا, اللہ جو بحل حسین و بیعز کربلا, ماتم حسین.